اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صورت آل عمران کا رکوع نمبر 12 ہے، اور اس رکوع سے متعلق دو قسطوں میں مجھے سوالات موصول ہوئے، لیکن اکثر سوالات آپس میں ملتے جلتے تھے، تو اس لیے جو پہلے مجھے 10 سوالات ملے ہیں میں صرف انہی پر بات کروں گا۔ باقی جو سوالات ہیں وہ گویا کہ انہی 10 سوالات میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں، وہ یعنی ان کی آپس میں کافی مماثلت ہے اور ایک ہی جیسے سوالات ہیں۔ آیت نمبر 110 سے یہ 12واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ اس رکوع کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہو۔ بعض علماء سے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ امت خیر امت ہے۔ کیا اس کی کوئی علمی بنیاد ہے یا صرف جذباتی لگاؤ کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو کہ جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے، اور تامرون بالمعروف کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، لیکن ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یہ آیت نمبر 110 ہے۔ اب اس میں جو سوال ہے اس کا پہلی بات تو اس کے جواب میں یہ یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو خیر امت یہاں فرمایا گیا، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ اور گزشتہ آیات کا بھی جب ہم نے مطالعہ کیا ہے، آپ دیکھیے کہ ان آیات سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ مخاطب کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے اب خیر امت، بہترین امت بنا کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، اور تمہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ سے متعلق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں امت میں پیدا ہو جائیں تو واقعی وہ بہترین امت بن جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، دوسرا یہ ہے کہ منکر سے روکنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ اب یہ 3 باتیں ہیں، لیکن جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں تو اسے معمولی عمل سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بیان کیا ہے، یعنی جب معاشرے کا چلن ایسا ہو جائے، یعنی کلچر ایسا ہو جائے کہ ہر شخص نیکی کا حکم دے رہا ہو، بھلائی کی طرف بلا رہا ہو، اچھے کاموں کی دعوت دے رہا ہو اور برے کاموں سے روک رہا ہو، تو آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کا اور اس سماج کا کیسا ماحول ہوتا ہے، یعنی بالکل ہی وہ معاشرہ بدل کر رہ جاتا ہے، اور نیکی پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر امت مسلمہ آج بھی اگر یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لے، سورۃ آل عمران میں ہی آگے جا کر اللہ پاک یہ فرماتا ہے اسی پارے میں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں ہی غلبہ نصیب ہوگا، تمہاری حکومت اور تمہاری حاکمیت ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ایک تو صحابہ کی جماعت سے ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرائط کو بیان کر دیا،
اب جو بھی ان شرائط کو پورا کرے گا تو وہی امت اور وہی قوم کوالیفائی بھی کرے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف خیال کر لینا کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو لہٰذا ہم خیر امت ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ خیر امت تب ہی ہم بنیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں ہم ان ایمان کے تقاضوں اور ان مطالبوں کو ہم پورا کریں گے تو ہم خیر امت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ در حقیقت اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یعنی میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس سے مراد جو کن تم کہا کہ تم، یعنی یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو یہ خطاب صحابہ کرام کی جماعت سے۔ اور دوسرے رخ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت خود ہمیں بتا رہی ہے کہ بہترین امت کیسے بنا جاتا ہے۔ اس کے لیے 3 باتوں کو بیان کر دیا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ یہ 3 باتیں اگر آج کا مسلمان اور آج کی امت مسلمہ بھی اپنے اندر پیدا کر لے اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی بنیاد نیکی پر رکھے اور اجتماعی طور پر نیکی چلتے پھرتے معاشرے میں نظر آئے اور ایک دوسرے کو تلقین کی جائے اور برائی کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور اللہ پہ پختہ ایمان رکھا جائے، تو پھر ہم بھی خیر امت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے آپ کے امتی ہیں یا اہل کتاب اور منکرین جو رسول اللہ کے اور قرآن کے مخاطب ہیں، کیا وہ بھی امت میں شامل ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ مبعوث ہوئے، اور اب امت میں علماء کرام نے 2 قسمیں اس کی بیان کی، ایک امت اجابت کہا جاتا ہے اور ایک امت دعوت کہا جاتا ہے۔ اور امت اجابت سے مراد وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہا، جو ایمان لائے، آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور جو دین کی مبادیات ہیں ان پر ایمان لائے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاری، تو اس جماعت کو، اس گروہ کے ان لوگوں کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لائے، انکار کیا، وہ بہرحال ان کو امت کہا جاتا ہے، لیکن وہ امت دعوت ہو جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچ گئی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان لے آئے ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کی کہ 2 ہی اللہ کے ہاں گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو مومن ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو کافر ہے، انکار کرنے والا، نہیں ماننے والا۔ دنیا میں تو بہت سے گروہ ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ 2 ہی گروہ ہیں۔ یعنی اب اگر ہم آج کے دور کے حساب سے اور قیامت تک کے لیے ہم کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والے، اب یہ 2 ہی گروہ ہیں، اس لیے کہ اب نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے اہل کتاب ہوں، منکرین ہوں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ بھی امت ہے، لیکن وہ امت اجابت نہیں ہے، وہ امت دعوت ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خیر امت میں کیا صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عاملین ہی خیر امت ہوں گے؟ قرآن، یعنی یہ ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب خیر امت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی ہے، لیکن وہاں پر ساتھ تو منون باللہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب واضح بات ہے قرآن پاک تو یہ بیان کر رہا ہے، اور اسی بنیاد پر ہی جو ان باتوں کو پورا کرے گا وہی کوالیفائی کرے گا، وہی خیر امت میں شمار ہوگا، اور وہی گروہ خیر امت کہلائے گا کہ جو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جس کا پختہ ایمان ہوگا۔ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے، سوال چونکہ تقریباً کوئی 4-5 سوال تو صرف پہلی آیت
10 نمبر آیت سے متعلق ہے۔ اور پھر معروف اور منکر کی کیا تعریف ہے؟ کیا اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے؟ تو معروف اور منکر پہ پہلے بھی ہم کافی بات کر چکے، تو اچھی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ پھر اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دہرانے سے پھر وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ معروف دو حوالے سے یعنی اچھے عمل کو کہتے ہیں، ایک تو معاشرے میں اس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے، اور ایک شریعت میں جس کا حکم ہوتا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جو معروف ہوتا ہے، اور جسے ہم حسنہ کہتے ہیں، اچھا عمل ہوتا ہے، تو ایک تو شریعت کی نظر سے ہو گیا۔ دوسرا ہے معاشرے میں، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں معاشرت کے، مہمان نوازی ہوتی ہے، کسی کو آپ دروازے تک چھوڑنا چلے جاتے ہیں، آپ کسی کو ریسیو کرنے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کسی سے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے جس کا تعلق پھر ہماری معاشرت سے، ہمارے آداب سے، ہمارے ایٹیکیٹ سے ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی معروف کہتے ہیں، یعنی معاشرے میں اس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ اور پھر منکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برے اعمال، معصیت، نافرمانی، یہ سارے اعمال جو ان سے، ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی عالم دین ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو اچھی بات کہہ دیتے ہیں اور کسی غلط کام سے آپ منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں بھی ہے، اور انسان کی عقل بھی ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ جو اچھی باتیں ان کو اچھا خیال کیا جاتا ہے، جو بری باتیں ان کو برا خیال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی کوئی انسان دین کا سبق سیکھے اور دین کی تعلیم حاصل کرے اور 10 15 20 50 سال لگائے اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو کوئی نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جب اس کو بیان کیا ہے تو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے، منہج اور طریقہ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرہ اس ذمہ داری کو نبھائے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا یا قرآن پاک کا سمجھنا، اس کے لیے کوئی عالم ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر جا کر انسان دوسروں کو قرآن کے بارے میں بتائے۔ ایک عالم دین اسی طرح کی بات کر رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، تو کیا ترجمہ ایک عام آدمی پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں بالکل نہیں پڑھ سکتا، ایک عام آدمی ہرگز قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھے، یہ گمراہی ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں، عالم دین ہیں اور مشہور ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو طالب علم ہے نا، جو تعلیم حاصل کر رہا ہے کسی جامعہ میں، مدرسہ میں، جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یا دین سیکھ رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، لیکن عام آدمی کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ گمراہی ہے۔ حالانکہ سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ طالب علم بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، لیکن ایک عام آدمی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، اگر اسے کہیں پر سمجھ نہیں آتی، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو واضح بات ہے وہ کسی عالم دین کے پاس جائے گا جو اس سے زیادہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس سے جا کر اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی مقام قرآن مجید کا ایسا ہے کہ جہاں پر اس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ پھر کسی سے جا کر اس کے بارے میں معلوم کر لے گا۔ سادہ اور سمپل سی بات ہے۔ ایک کی بات نہیں سمجھ آئے گی، کسی اور عالم کے پاس چلا جائے گا، کسی تیسرے کے پاس چلا جائے، چوتھے کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی عام آدمی بالکل ترجمہ نہ پڑھے اور اس سے وہ گمراہ ہوتا ہے یا یہ گمراہی ہے، اور یہ طالب علم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، اور یہ جو ترجمے لکھے جاتے ہیں، وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ترجمے لکھے جاتے ہیں، یہ ترجمے بھی در حقیقت طالب علموں کے لیے لکھے جاتے ہیں، یعنی عوام کے لیے نہیں لکھے جاتے یہ ترجمے۔ حالانکہ ترجمے ہمیشہ عوام کے لیے لکھے جاتے ہیں، عام آدمی کے لیے لکھے جاتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو عربی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، نہیں اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو وہ پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، ترجمہ طالب علم کے لیے ہوتا ہے، اور عام آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کے پاس بیٹھے اور عالم دین کے پاس بیٹھے، ان سے سنے، یا جیسے درس قرآن ہوتا ہے یا کوئی تقریر یا کوئی خطاب، کوئی واعظ، تو وہ جا کر سنا کرے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھے، اس سے وہ گمراہ ہوگا۔ جبکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ طالب علم بھی ترجمہ پڑھتا ہے اور اس طرح عام آدمی بھی،
ترجمہ پڑھتا ہے اور پھر اگر کہیں پر کسی مقام پر وہ پھنس جاتا ہے یا اس کو مشکل پیش آتی ہے تو وہاں پر نشان لگا لیتا ہے اور پھر کسی عالم دین سے رابطہ کر لیتا ہے۔ اب تو سب کچھ آسانی کے ساتھ ہمارے پاس میسر ہے، ہمارے موبائل میں ہے، ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، دوسری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب تو تفاسیر قرآن پاک کی ایپس کی صورت میں مل جاتی ہیں، ہمارے موبائل میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو ہم اس آیت کی تشریح اور تفسیر کو بھی مختلف مفسرین کی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ اپنی مشکل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی حل نہیں ہوتی تو کسی عالم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک سے، اور قرآن پاک خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے۔ اب واضح بات ہے، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، انسان کی زندگی کے رہن سہن کے معاملات ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک جب ایک عام انسان پڑھے گا تو اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، تزکیہ نفس ہوتا چلا جائے گا۔ باقی ہاں اکیڈیمک ایک لیول ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی گرامر کو سمجھنا، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا، قرآن پاک کی ہسٹری اور تاریخ کو سمجھنا، یہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ایک عالم دین یعنی جو طالب علم ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو اکیڈیمک لیول پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ لیکن اس طرح ایک عام آدمی پر قرآن کے دروازوں کو بند کر دینا اور کہنا کہ جی یہ گمراہی ہے، یہ غلط تصور ہے، بلکہ عام آدمی کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ یہاں پر قرآن پاک نے کوئی بھی کسی عالم کی یا کسی اور کی یہاں کوئی شرط بیان نہیں کی، اور عمومی انداز میں قرآن پاک نے سب کو خطاب اس میں کیا ہے کہ بھئی کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو یہی تعلیم ہونی چاہیے لوگوں کے لیے۔ پہلے ہی ہمارے لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور قرآن پاک سے شغف اور تعلق ہمارا بہت کم ہے ہمارے مسلمانوں کا، اور پھر اگر اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی رائے سامنے آئے تو لوگ تو پھر اور ہی زیادہ قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے اور سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ سوال میں یہ کہا گیا کیا اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے؟ تو عالم دین ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بچے، بیوی، والدین، بہن بھائی، ان سے اچھی بات کہنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کون سا کوئی مجھے عالم دین ہونا ضروری ہے؟ میں کسی کو نصیحت کر سکتا ہوں، کسی کو اچھی بات بتا سکتا ہوں، کسی کو نیکی کی طرف راغب کر سکتا ہوں، جیسے درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اب کیا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کو درس قرآن کی طرف دعوت دیں تو پہلے آپ کو پورا درس نظامی پڑھنا ہوگا، عالم دین بننا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سے کہیں گے جی آئیں جی آپ درس قرآن سنیں، یا لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے آپ؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے۔ آپ جس مقام پر، جس مرتبے پہ ہیں، آپ وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور لوگوں کو جو برے اگر کام ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو اس سے منع کریں، لوگوں کو نصیحت کریں۔ اب اس کے بعد 5واں سوال آیت نمبر 110 کے بارے میں، پھر وہی سوال یعنی اسی آیت کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے مومن بھی ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی اہل کتاب مومن ہو سکتا ہے؟ اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک اکیڈیمک لیول ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا منہم المومنون، کہ ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اب یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اب اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دوسرے پارے میں آغاز میں اس بات کو پڑھا تھا کہ اہل کتاب کو معزول کر دیا گیا اور امت مسلمہ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا گیا، یعنی قیادت جو انسانیت کی ہے وہ امت مسلمہ کے سپرد کی گئی۔ اب اہل کتاب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کے سب ایمان لاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اہل کتاب میں سے کچھ تو ایمان لائے، لیکن اکثر لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے بعض ایمان لائے اور اکثر فاسق ہوئے۔ اب یہاں پر جو من ہے اس کے بارے میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ من اس کو عربی زبان میں ہم تبعیدیہ کہتے ہیں، یعنی سم آف دیم، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر نے فسق و فجور کا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ اصل بات ہے کہ چاہیے تو اہل کتاب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اور سب سے پہلے وہ ایمان لاتے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے،
نبوت کا تو ان کو علم تھا اور الہامی کتابوں کو یہ ماننے والے تھے، تو انہیں چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ہی سب سے پہلے نافرمانی کی اور انکار کیا۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بجائے ان میں سے اکثر نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے وہ ہے آیت نمبر 112 کے بارے میں، لیکن 111 کی بھی ہم تلاوت کرتے ہیں اور 112 کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے قتال کریں تو یہ پیٹھ پھیر کر تم سے واپس چلے جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ یہاں پہ فرما دیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کی رسی کے ساتھ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب مسلط ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنہ کو بھی، بے بسی کو بھی مسلط کر دیا گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ در حقیقت ان کا جو انجام ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور پھر زیادتیاں کی، حد سے یہ لوگ بڑھ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیت 112 میں کہا گیا کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی، مگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں آج ان کی پوری دنیا میں حیثیت و مقام اور قوت و اقتدار حاصل ہے، بلکہ مسلمان مسکنت اور محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات متضاد کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی اس بات کو بیان کیا، سورۃ البقرہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا آیت نمبر 61 میں۔ ایک تو اہل کتاب کہہ لیجیے، خاص طور پر قوم یہود، ان کی تاریخ کو دو تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یعنی وہ وقت وہ زمانہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر آپ نے ہجرت کیا، مدینہ تشریف لائے، اس وقت جو قبائل تھے اور یہود کا جو طریقہ تھا اور جس طرح انہوں نے اسلام کی دشمنی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی سازشیں وہ کرتے رہے، ایک تو وہ اس کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا پہلے رکوع میں، اور کئی مقامات پر سورۃ البقرہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ حالات اور وہ تاریخ ہسٹری بھی انسان کو سامنے رکھنی چاہیے جب ان آیات کی وہ تلاوت آپ کریں، میں کروں، تو وہ یہ دو باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ایک ان کی اپنی پوری ہسٹری اور تاریخ جو قرآن پاک نے بھی بیان کی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی بیان کی گئی، ویسے بھی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح ان پر ذلت اور مسکنت کو ان کے کردار کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی، یعنی ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کے آپس کی تفرقہ بازی، پھر تحریف اللہ کی کتاب میں، اللہ کے وعدہ سے مکر جانا، اللہ کے وعدے کو توڑنا، یہ پوری ان کی تاریخ ہے۔ قرآن پاک ایک آیت یعنی 2-3 لائنوں کی ایک آیت ہوتی ہے، اس میں پوری تاریخ کو قرآن پاک بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ کہ ہم تو ایک طعام پر تو صبر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کچھ اور مانگو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے زمین سے پھر یعنی یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہ وقثاء وفوم وعدس وبصلیہ، کہ بھئی پھر سبزیاں، ککڑیاں، پھر لہسن اور پھر یہ مسور کی دال اور پیاز وغیرہ یہ پھر ان کے لیے نکالے گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ انہوں نے اچھی چیز کو چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں ایک ادنا جو چیز تھی یہ انہوں نے اختیار کی، لے لی۔ اہبطوا مصر، اللہ نے فرمایا کسی شہر میں کہ اتر جاؤ تم، اور پھر جو تم نے مانگا وہ تمہیں اس شہر میں مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور مسکنہ ان پر مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر غضب بھی ان پر آیا۔ اور پھر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا
کہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیین کا یہ قتل کرتے تھے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ الفاظ بالکل سیم ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ گئے، یہ اس وجہ سے اللہ نے پھر ان پر ذلت کو اور مسکنہ کو مسلط کر دیا۔ تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی نے اب کہا کہ اب کے بھی حالات ان کے ایسے ہی ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ اور انگلینڈ اس وقت یعنی سلطنت برطانیہ، ان دونوں کے سہارے پر ہی یہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے تدبر قرآن میں یہ الفاظ اور یہ بات بیان کی ہے۔ تو بہرحال سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کہ اب معاملہ بالکل اس کے مختلف ہے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت جو ان کی صورتحال تھی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اور پھر جو ان کی پوری تاریخ تھی جو خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور پھر قرآن پاک نے بھی اس تاریخ کو بیان کیا، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ باقی اب کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی یا ان کی، یہ پھر انسان کے اپنے اعمال ہیں، قوموں کے اپنی پالیسیاں ہیں، اپنا طریقہ ہے، اور وہ کن باتوں کو اختیار کرتی ہے، کن باتوں کو چھوڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اصول اور قاعدہ ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی بھی خاص قوم ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ ہوگا، باقی کسی اور قوم کے لیے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو حاکمیت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ ایک یونیورسل لا ہے خدا کا، اس کو جو بھی اختیار کرتا ہے وہ قوم اس دنیا میں حکومت اور غلبہ حاصل کرتی ہے۔ چونکہ مسلمان اس معاملے میں پیچھے رہ گئے تو لہٰذا مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر 7 ہے، اس کا تعلق ہے آیت نمبر 113 اور 114 سے۔ تو سب سے پہلے تو ان دو آیات کی ہم تلاوت کرتے۔ لیسوا سواء، اب دیکھیے قرآن پاک نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان پر جو ذلت اور مسکنہ جو مسلط کیا گیا وہ پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور دور رسالت کے حالات کو بھی بیان کر دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ منصف مزاج یہی ہوتا ہے، یعنی یہ علامت ہے قرآن پاک میں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انصاف کے ساتھ ایک بات کو بیان کر دیا۔ فرمایا لیسوا سواء، کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب، یعنی ان کو ایک ہی لاٹھی سے مت ہانکا جائے، ان میں بھی فرق ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ ان میں سے کچھ اہل کتاب میں سے ایسے جو امۃ قائمہ ہے، ایسا گروہ ہے جو راہ راست پر ہے، قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، آناء اللیل، راتوں کو، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے، یعنی نیکی کے کاموں میں سرگرم ہے، بھلائی کے کاموں میں۔ اب یہ دو آیات ہیں، ان کے متعلق جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 113 اور 114 میں صالح اہل کتاب کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے جو بھی وہ نیکی کریں گے ضائع نہیں ہوگی۔ تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ان کی نیکیاں ان کو فائدہ دیں گی، اور وہ تلاوت آیات کیا تورات و انجیل کی کرتے؟ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس آیت کے نزول تک ان صفات کے جو مالک اہل کتاب ایک دو طرح کے تھے، ایک وہ جو ایمان لا چکے تھے، دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان موجود تھا، یعنی حقائق کے ایمان کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں بھی ان کو ایمان تھا، یقین تھا، لیکن ظاہری طور پر اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن ان کا دل اس بات کا قائل ہو چکا تھا، اور پھر وہ بعد میں ایمان لائے تھے۔ تو یہ در حقیقت ان ایمان والوں کا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہٹ دھرمی کے ساتھ دشمنی اور تعصب اور عداوت اور بغض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کام پر، ذرا بھی ان کے دلوں سے ایمان کی ہوا نہیں گزری، ذرا ان کو احساس نہیں ہوتا۔
بالکل وہ کفر پر، شرک پر ڈٹ گئے ہیں، نافرمانی پر۔ لیکن دوسرا طبقہ ان کے اندر ایسا بھی ہے، لیسو سوا، کہ جو برابر نہیں ہے، ایسے بھی ہیں کہ جو راہ راست پر ہیں، یعنی ایمان لے آئے، یا پھر یہ کہ ان کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کا دل اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اسی نبوت و رسالت کا سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت ہے، تو وہ دل سے اس بات کو مانتے۔ تو گویا کہ ان آیات کے نزول تک یہ حقیقت تھی جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب ایک مقام میں یہاں پر نقل کر دیتا ہوں، سورۃ آل عمران ہی کا آخری یعنی مقام ہے، 199 آیت نمبر ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا کہ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ یقیناً جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے لیے خشوع رکھتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو کم قیمت پر وہ فروخت نہیں کرتے، یعنی ان کی اللہ کی جو آیات ہیں ان کی ناقدری نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اہل کتاب میں سے بیان کر دیا، گویا کہ قرآن پاک نے تعریف بھی کی ہے اہل کتاب کی۔ واضح بات ہے کہ جو لوگ ایمان کی طرف لپکتے ہیں اور نیکی کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں، مثبت ان کی اپروچ ہے اور اچھے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں، تو وہ اسلام ہی کی طرف لوگ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام سے پہلے یعنی اسلام کی قبولیت کے بعد وہ اچھے ہیں، تو اسلام سے پہلے بھی وہ اچھے تھے، یعنی اسلام کی طرف وہ آئے ہی تب ہیں کہ ان کے اندر اچھائی موجود تھی اسلام سے پہلے، ان کا تعارف اچھا تھا، ان کے اندر نیکی کا شوق اور جذبہ تھا۔ بے شک ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، دعوت نہیں دی گئی تھی، دعویٰ نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ لوگ اچھے کاموں میں شریک ہوتے تھے، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مفلسوں کا خیال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے دل کا تزکیہ، اپنے قلب کا، باطن کا تزکیہ کرتے تھے، اپنی نظروں میں حیا رکھتے تھے، شرافت اور حیا اور شرم کی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو گویا کہ اسلام نے جب ان کو دعوت دی تو ان کی روح نے پکارا کہ واقعی یہ حق آواز ہے کہ جس کی ہم تلاش میں تھے اور جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے۔ سوال نمبر 8 آیت نمبر 117 میں جو کھیتی کی مثال دی گئی ہے، اس سے کیا سمجھانا مقصود ہے؟ اب سب سے پہلے تو اس کے درمیان جو آیات ہیں ہم ان کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، کہ جو بھی اچھا یہ کرتے ہیں تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جائے گا اور ان کو ناشکری نہیں کی جائے گی، ان کو پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال فائدہ نہیں دیں گے، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کے اولادیں اللہ کے مقابلے میں بالکل ہی، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ مال نہ اولادیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں آگ والے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ، فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے کہ جس میں پالا ہو، جس میں سردی ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، فرمایا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے۔ اب یہ سوال کیا گیا، دیکھیے دنیا کی زندگی میں جو اہل کتاب کا جو طریقہ تھا وہ بدقسمتی سے آج ہم میں سے کئی مسلمانوں کا یہ رویہ دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ظاہری دینداری،
یعنی نمائش کے لیے خرچ کرنا، دکھا کر خرچ کرنا، اور کہنا کہ جی میں خرچ کر رہا ہوں تو اس کی ذرا ویڈیو بنا لیجئے تاکہ پھر میں چینلز کو بھیجوں یا مختلف لوگوں کے پاس بھیجوں۔ تو ایک اپنا امیج، نیکی کا امیج بنانے کی کوشش کرنا کہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں، یا نمازی، پرہیزگار یا حاجی، تو یہ ایک ظاہری دینداری ہوتی ہے، نمائش ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی بھی یہ تجارت اور یہ ان کا خرچ کرنا یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لوگ ایمان تو نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے خیال سے وہ بڑے اعلیٰ منصوبے اور بڑے ان کے خیالات اور نظریات ہوتے تھے جو وہ معاشرے میں کرتے رہتے تھے، اسلام کی دشمنی میں ہو، اسلام کی مخالفت میں ہو، لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ یہ بالکل بے سود اور بے فائدہ ہوگی یہ تجارت اور یہ انفاق جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کھجوروں، انگوروں کا باغ ہو اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور ہر طرح کا اس میں پھل ہو، اور مالک بوڑھا ہو جائے اور بچے اس کے کمزور اور چھوٹے ہوں، اور پھر ایک باغ میں بگولا آئے، ہوا کا جیسے بگولا ہوتا ہے، وہ سب کچھ برباد کر کے چلا جائے اور جل کر سب کچھ خاک ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر یہی معاملہ آخرت میں ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو دنیا میں خرچ کرتے لیکن اپنے اس خرچ کیے ہوئے کو ان نقصانات سے، ان آفتوں سے اور مصیبتوں سے نہیں بچاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی ایک مثال دی۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر اس کی آیت نمبر 9 ہے، وہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر یہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی کو کھینچ کر لے جاتا ہے مردہ زمین کی طرف، پھر اللہ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں مردہ ہونے کے بعد، اور فرمایا کذالک النشور، اور اسی طرح پھر دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ اب یہ جو مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دی ہے، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو دنیا کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے آخرت کے معاملے کو سمجھاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اگر کوئی آگ کا بگولا، ہوا کا بگولا آتا ہے، یا دنیا میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس سے تمہاری فصل، تمہارے باغ اجڑ جاتے ہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ لیکن اسی طرح اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرتے ہو اور جس کا مقصد صرف ظاہری دینداری اور نمود و نمائش ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ بھی آخرت میں تمہارے باغ اور تمہاری فصل کے لیے آگ کا بگولا، ہوا کا بگولا، طوفان کا بگولا ہے کہ جو تمہارے آخرت کے باغ کو اور تمہاری آخرت کی کھیتی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، آیت نمبر 118 ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطانہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سوال یہ کہ بطانہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کا معنی رازدار ہے تو کیا پاکستان میں غیر مسلموں کے حوالے سے اس تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اب یہ سوال کافی لمبا ہے لیکن میں نے اس سوال کو یہیں تک رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنوں کے سوا کسی کو بطانہ، یعنی اپنے کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ اب یہ بطانہ کیا ہے؟ بطانہ کا مطلب یعنی جسے انسان اپنے معاملے کا جو باطن ہے یا راز ہے وہ بتانے کے لیے خاص کر لے تو ہم اس کو کہتے ہیں بطانہ، عربی زبان۔ باطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور یہ یعنی لفظ پیٹ کے لیے استعمال چونکہ چھپا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے باطن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ باطن بھی ہم عربی زبان میں کہتے ہیں ظاہر اور باطن، ظاہر جو نظر آتا ہے اور باطن وہ جو چھپا ہوتا ہے، تو باطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اور بطانہ در حقیقت اس لیے کہ یہ ایک راز ہوتا ہے، ایک مخفی چیز ہوتی ہے، باطن ہوتا ہے کہ انسان پھر کسی شخص کو خاص کر لیتا ہے کہ بھئی میں اس کو یہ بات اپنی بتاؤں گا، یعنی یہ میرا ہم راز ہے، یہ میرا ہم خیال ہے، اور اس کے ساتھ اگر میں کوئی بات شیئر کروں تو یہ میری بات آگے نہیں پہنچاتا، یعنی یہ اپنے تک ہی میری بات کو رکھتا ہے، تو ہم اس کے کہتے ہیں یہ رازدار ہے، اور یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو لیکن بعض لوگوں کی عادت ویسے بھی ہوتی ہے کہ بھئی وہ یعنی بات ان کے دل میں رہتی نہیں ہے،
اور عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کوئی بات بتائیں تو ان کے پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں ہے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس بات کو بیان کر دیں۔ بلکہ کئی لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو گزرتے ہوئے کسی گھر کے اپنے جاننے والے رشتہ دار دوست ان کی بیل دے کر بھی اندر کسی بہانے سے جا کر بیٹھ کر اور کچھ دیر کے بعد وہ بات بتا کر ہی باہر نکلتے ہیں۔ ایسی بھی لوگوں کی نیچر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو بتانا ہے یہ در حقیقت جو رازدار اور بڑا اپنا جسے ہم نوالا ہم پیالہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ان کو کسی کو بھی تم نے نہیں بنانا۔ اب آگے فرمایا لا یعلونکم خبالہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ودوا ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو پسند ہے۔ قد بادت البغضاء من افواہہم، اور یہ اپنے منہ سے جو بغض کو ظاہر کرتے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، اس سے زیادہ کہیں زیادہ جو یہ بغض ہے یہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، زیادہ اکبر بڑا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سوچ سمجھ سکتے ہو تو پھر سمجھ لو اس بات کو۔ اب یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے تو اب دیکھیے جب یہ آیت اتری، آخر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، آخر اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ اوس خزرج یہ مسلمان ہو گئے تھے دونوں قبیلے، اور ان کے تعلقات یہود کے ساتھ، یعنی خود یہودی تھے پھر یہود کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو واضح بات ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے دوستیاں، تعلقات، رشتہ داریاں، کتنے انسان کے بڑے اچھے پیارے دوست ہوتے ہیں، اور جب یہ مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہونے کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اب اس بات کا خطرہ تھا، اور بلکہ کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جس میں سادہ دل مسلمان اور دوستی رکھنے والے مسلمان انہوں نے کئی باتیں ان کو بتا دی، پھر اس سے مسلمانوں کو اس کے جو نتائج تھے وہ بھگتنے پڑے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ منع کیا کہ بھائی آپ اپنوں کے علاوہ دوسروں کو مت اپنا رازدار بنائیے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے نا، صورتحال دیکھ لیجئے کہ آپ کی دوستی تعلق، جیسے مثال کے طور پر انڈیا جب پاکستان نہیں بنا تھا سارے مل جل کر رہتے تھے، اب وہاں پر رشتہ داریاں بھی تھیں، دوستیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تقسیم ہو گئی، رشتہ دار دوست احباب ادھر بھی آ گئے۔ اگر کسی دوست کی یا رشتہ دار کی کسی حساس کسی شعبے میں کوئی ڈیوٹی لگتی ہے، کوئی ذمہ داری لگتی ہے، یا وہ کوئی آفیسر بن جاتا ہے، تو اب آپ دیکھیے تو کیا اس کو منع نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ بے شک آپ کی رشتہ داری ہے، آپ کی دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ملکی راز ہیں، یہ ملکی معاملات ہیں، یہ آپ نے کبھی بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کبھی بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا، آپ نے بتانا نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی جب ایک جنگی حالات ہوتے ہیں یا ایک ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں یا غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں تو ہمیشہ منع ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا کوئی تعلق غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس کا تعلق کسی یہود کے ساتھ ہے، نہ نصارہ کے ساتھ ہے، نہ کسی اور غیر مسلم کے ساتھ ہے، اس کا ایک تعلق تو حالات کے ساتھ ہے۔ اور پھر خاص طور پر ان آیات کا ایک پس منظر ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، تو جب سمجھ آ جائے تو پھر اس طرح کے سوالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، یہ سوال نمبر یہ سوال ہے 118، 119 اور 120 سے متعلق، اور سوال یہ ہے کہ ان 3 آیات میں جن کا احوال بیان ہوا ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہیں یا تمام غیر مسلموں پر ان کا اطلاق ہوگا، یا ان احکامات کا تعلق صرف دور نبوت سے؟ اب جیسے میں نے پہلے سوال نمبر 9 کے جواب میں بیان کر دیا ہے کہ ان کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، معروضی حالات کے ساتھ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آج کسی بھی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر پھر دوستیاں رشتہ داریاں پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر اپنے ملک کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے، سالمیت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ پیش نظر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان آیات کو بھی اسی تناظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آخری جو آیات ہیں، 2 آیات 119 اور 120، ان کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، اب آپ دیکھیے انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے، بات خود واضح ہو جاتی۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ،
کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، اور ان کی حالت یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑھو تو ان کو پسند آتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا، اور یہ جو اپنی زبانوں سے بغض بیان کرتے ان سے کہیں زیادہ بغض تو ان کے دلوں میں پوشیدہ۔ پھر فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا یعنی اپنی وہی پرانی دوستی کی بنیاد پر کہتے ہیں یار جو تمہارا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے، کیوں ایسے ہی خام خواہ، ہم میں تم میں کیا فرق ہے، ہم مانتے ہیں سب کچھ جو تم مانتے ہو۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی اپنے لوگوں میں جا کر شامل ہوتے ہیں، اور پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنا بغض ہے تمہارے بارے میں، اور تم اتنے بھولے ہو سادہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں، رازدار ہیں، ہمارے بڑے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، بچپن ان کے ساتھ ہمارا گزرا ہے، تجارت ہم نے ان کے ساتھ مل کر کی ہے، مل جل کر ہم نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے کہ مر جاؤ تم اپنے غصے میں، اپنے غضب میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مزید ان کے اس غضب کو اور ان کے اس غصے کو اور دشمنی کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر تمہیں اچھائی چھوتی ہے، اچھائی تمہیں مل جاتی ہے، تسؤہم تو ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف نقصان پہنچتا ہے تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تو ان کا جو مکر ہے، ان کا جو فریب ہے، ان کی جو تدبیر ہے تمہارے خلاف، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ آگے فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے، حاوی ہے اس پہ جو وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان مخلص ہیں، مومن ہیں، اللہ پہ پختہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور خیر امت ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے۔ اب ان کے مقابل یہ کردار ہے ان لوگوں کا کہ مسلمان پھر بھی ان کو اپنا سمجھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا جگری یار بناتے ہیں، جگری دوست بناتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک نے واضح طور پر یہاں پر 3-4 آیات میں بیان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو خبردار کیا کہ بھائی ان سے تم بچو، ان کو مت اپنا رازدار بناؤ، اس لیے کہ یہ لوگ تمہارے لیے خالص اور مخلص اور تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ رکوع نمبر 12 کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، تو اس پہ ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔